السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ آج ہم شاہ نامہ میں نیکسٹ بات کریں گے جس میں بادشاہ کیکاوس کی سٹوری کا ذکر ہے۔ بادشاہ کیکاوس جو کہ کیکوباد کا جانشین ہے اور اس کا بیٹا ہے، وہ مزندرن کے ڈیمنز کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عظیم درخت اگ کر بڑا ہو جائے اور پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے اور اس کی جڑیں کمزور ہو جائیں تو اسے نئی شاخوں کو راستہ دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی بری شاخ اگ آئے تو اس درخت کو اس کے بارے میں کوسنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے باپ اور بیٹے کا بھی ہے کہ اگر بیٹا باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے تو اس کے لیے اس کے باپ کو نہیں کوسنا چاہیے، بلکہ اس کا قصوروار اس کا وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ جب کیکاوس نے اپنے باپ کی جگہ لی اور وہ تخت پر بیٹھ گیا اور اپنے سر پر تاج سجا لیا، اس نے دیکھا کہ اس کے تخت، اس کے خزانوں جیسا دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے برابر بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں بیٹھا خوشیاں منا رہا تھا کہ ایک موسیقار آیا جو کہ ایک ڈیمن یعنی شیطان تھا، اور اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کے سامنے اپنا گانا بجانا چاہتا ہے، اور کہا کہ میں مزندرن کا بہت ہی جانا مانا موسیقار ہوں اور لوگ مجھے میری آواز کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں۔ میں بادشاہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں اور بادشاہ کو اپنا گانا سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کا آدمی بادشاہ کیکاوس کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ باہر ایک موسیقار آیا ہے اور وہ آپ کے لیے گانا گانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تم اسے اندر لے آؤ۔ وہ موسیقار اندر آیا اور گانا گانے لگا اور کہنے لگا کہ میرا ملک مزندرن بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ترقی یافتہ ملک ہے، اس میں گلاب کے خوبصورت باغات ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس کا موسم بھی بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے، ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو ہے، وہاں کی لڑکیاں بھی بہت ہی خوبصورت ہیں، اور وہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جن کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ میرے ملک میں دولت، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات سب کچھ موجود ہیں۔ یہ گانا سنتے ہوئے کیکاوس کو خیال آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مزندرن کو فتح کرے گا۔ وہ اپنے جنگجوؤں سے کہتا ہے کہ ہم نے بہت تفریحات کر لی ہیں اور میرے ملک کے آدمی فارغ رہنے لگے ہیں۔ جب کسی ملک کے لوگ فارغ رہنے لگیں اور صرف تفریحات میں اپنا وقت گزارنے لگیں تو ان کے دشمن مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرا تخت اور تاج جمشید کے تخت اور تاج سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور ضحاک اور کیکوباد کے تخت و تاج سے بھی بڑا ہے، اور میری سلطنت میں بہت زیادہ انصاف ہے اور عقل مند لوگ بھی موجود ہیں۔ ایک بادشاہ کو دنیا کو فتح کرنا چاہیے۔ اس کے قریبی لوگ جو کہ نوبل لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، وہ سب اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ وہ ڈیمنز یعنی شیاطین سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ بادشاہ کے سامنے بالکل خاموش رہے۔ ٹس، گدراز، کیشود، گیو، خیرد، گورگن اور بہرام نے کہا، ہم سب اس زمین پر آپ کے غلام ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب وہ آپس میں بیٹھے اور اس بات پر بحث کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم وہ کریں جو ہمارا بادشاہ کہتا ہے تو ایران یعنی پرشیا کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمارا یہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ جمشید نے بھی اس بات پر نہیں سوچا تھا
کہ وہ مزندرن کے ڈیمنز کے ساتھ لڑائی کرے، اور نہ ہی فریدون نے اس کے متعلق کبھی سوچا تھا۔ ٹس نے کہا، ہم بہادر لوگوں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، اور جنگوں کے بعد ہم میں سے کئی لوگوں کو بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس حاصل ہوا ہے۔ اس چیز کا صرف ایک ہی سلوشن ہے، ایک ہی حل ہے کہ ہم زال کی طرف ایک میسنجر، ایک پیغام رساں بھیجیں اور اس کو اپنے پاس بلائیں۔ وہ بادشاہ کو اس بارے میں نصیحت کرے گا۔ یہ خیال جو اہریمان نے ہمارے بادشاہ کیکاوس کے دماغ میں ڈالا ہے، یہ خیال بہت ہی غلط ہے، اور یہ ان شیاطین کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زال اس کا ارادہ بدل دے۔ انہوں نے زال کی طرف اپنا پیغام رساں روانہ کیا، اور اس پیغام رساں نے جا کر زال کو بتایا اور اس سے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہماری مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اہریمان نے ہمارے بادشاہ کے دماغ میں یہ خیال ڈال دیا ہے، اور وہ اب مزندرن کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ جو کچھ آپ نے اور رستم نے ہمارے ملک کے لیے کیا ہے، اس سے اس بادشاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زال یہ سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، کیکاوس بہت ہی بے وقوف آدمی ہے۔ وہ ہر کسی کو برابر سمجھتا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی عظیم انسان ہے، اور نہ ہی وہ عام لوگوں میں فرق کرتا ہے، اور وہ میری بات پر بھی کوئی توجہ نہیں دے گا، لیکن میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے نصیحت کروں گا۔ اگر اس نے میری یہ بات مان لی تو یہ اچھی بات ہوگی، ورنہ رستم بھی اس کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوگا۔ زال نے ساری رات اس متعلق سوچا، اور پھر اگلے دن بادشاہ کے درباریوں کے ساتھ بادشاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ خبر ٹس تک پہنچی، اور ٹس، گدراز، گیو، بہرام، گورگن اور روحام کو معلوم ہوا کہ زال آ رہا ہے۔ آرمی کے تمام کمانڈرز زال سے ملنے چلے گئے۔ ٹس نے کہا، ہم بہت خوش ہیں کہ آپ یہاں پر آئے اور ایران کے متعلق بات کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، اور ہم آپ کو نیک تمناؤں کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ زال نے جواب دیا کہ ایک عمر رسیدہ آدمی اپنے بڑوں کی نصیحت کو یاد رکھتا ہے۔ ہمیں کیکاوس کو یہ نصیحت کرنی چاہیے جس کی اسے ضرورت ہے۔ ان سب نے کہا، ہم آپ ہی کا حکم مانیں گے اور ہم آپ ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سارا گروہ زال کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا۔ جب زال نے کیکاوس کو تخت کے اوپر بیٹھا دیکھا تو اس نے اسے سلام کیا اور کہا کہ کسی نے بھی آپ جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، اور آپ بہت ہی خوش بخت انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ فتح یاب کرے اور آپ کا دل علم کی روشنی سے روشن رہے، اور آپ کا دماغ ہمیشہ عقل مند ہی رہے۔ بادشاہ نے زال سے کہا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اس نے اسے اس کے سفر کے متعلق پوچھا اور رستم کے متعلق پوچھا۔ زال نے کہا، آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ فتح یاب رہیں۔ ہم سب آپ کے سائے تلے بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ پھر اس نے مزندرن کے متعلق بات کرنا شروع کی اور کہا کہ بہت سے دن گزر چکے ہیں۔ منوچہر بہت سے خزانے چھوڑ کر گیا تھا اور بہت سے محلات بھی چھوڑ کر گیا تھا، اور ہم بادشاہ زاو کے متعلق بھی جانتے ہیں، اور نوزار اور کیکوباد کے متعلق بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کبھی مزندرن کو فتح کرنے اور اس پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ یہ ڈیمنز یعنی شیاطین کا علاقہ ہے۔ یہاں پر ہر جگہ جادو ہے، جھوٹ ہے اور جادوگری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پر حملہ کریں گے تو آپ کو اس دنیا کے خزانے کبھی بھی نہیں نظر آئیں گے، اور نہ ہی اپنے آدمیوں کو دوبارہ دیکھ سکیں گے۔ کسی نے بھی اس علاقے کو فتح نہیں کیا ہے۔ آپ مزندرن کو فتح کرنے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ کوئی بھی بادشاہ
یا کوئی بھی کمانڈر اس کو فتح کرنے کے متعلق نہیں سوچتا۔ آپ بھی عظیم لوگوں کا خون مت بہائیں اور لالچ مت کریں۔ بادشاہ کیکاوس نے کہا، مجھے تمہارے خیالات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دوسروں کی نسبت بہت زیادہ شاندار ہوں اور میرے پاس عظیم آرمی ہے۔ یہ دنیا میری تلوار کے سائے تلے چل رہی ہے۔ تم نے دنیا فتح کی ہے تو اب میں دنیا فتح کرنے کیوں نہ نکلوں؟ یہ تمام آرمی میری بھی پیروی کرتی ہیں اور میں ان پر زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ یا تو میں مزندرن کو خالی کر دوں گا یا پھر اس کے اوپر ٹیکس لگا دوں گا۔ وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سب لوگ ایک جیسے ہیں۔ اور تم یہ بات سنو گے کہ مزندرن کے شیاطین سے یہ دنیا پاک صاف ہو چکی ہے۔ تم رستم کے ساتھ پیچھے رہو اور پرشیا کی حفاظت کرو۔ ڈیمنز یعنی یہ شیاطین میرا شکار ہیں۔ اگر تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو تم مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرو۔ زال نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کیکاوس اس کی بات نہیں سن رہا اور کہا، آپ بادشاہ ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں اور ہم آپ کا ہی خیال کرتے ہیں، اور آپ ہی کے خیال کی وجہ سے میں آپ سے یہ بات کرنے نکلا تھا۔ لیکن ہم آپ ہی کی پیروی کرتے ہیں اور آپ ہی کی بات مانتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے جسم سے اپنی روح کو خود الگ نہیں کر سکتا، نہ ہی دنیا کی آنکھ کو سوئی سے سی سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ضرورت سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنے اس فیصلے پر بالکل بھی مت پچھتائیں اور آپ کا دل ہمیشہ انصاف پسند رہے۔ اس کے بعد زال وہاں سے چلا گیا۔ ٹس، گدراز، بہرام اور گیو اس کے ساتھ تھے۔ گیو نے اسے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیکاوس کو ہدایت دیں اور اسے راستہ دکھائیں، ورنہ وہ خود بھی کھو جائے گا اور ہم سب کو بھی ڈبو دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لالچ سے دور رکھے اور موت بھی آپ سے دور رہے اور آپ کے دشمن کبھی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آپ جہاں پر بھی جائیں آپ اپنی تعریفیں ہی سنتے رہیں، اور آپ ہی تو پرشیا کی امید ہیں۔ آپ ہمارے پاس آئے اور ہماری بات سنی، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس طرح سے وہ زال کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد زال زبولستان روانہ ہو جاتا ہے۔ جب زال روانہ ہو جاتا ہے تو کیکاوس ٹس اور گدراز کو حکم دیتا ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کریں۔ اگلی صبح وہ سب جنگ کے لیے مزندرن کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیکاوس نے ایران کو میلاد کو سونپ دیا، اپنی سیل رنگ اور اپنی ساری اتھارٹی اور خزانوں کی چابیاں بھی اس کو دے دیں۔ کیکاوس نے اس سے کہا کہ اگر دشمن یہاں پر آئے تو تم اپنی تلوار نکال لینا، رستم اور زال تمہارے ساتھ اس میں مدد کریں گے۔ پھر گدراز اور ٹس نے اس کی آرمی کو لیڈ کیا، کیکاوس ان کے ساتھ تھا۔ جب سورج غروب ہوا تو اس نے اپنا کیمپ اسپروس پہاڑی کے قریب لگا لیا۔ یہ شیاطین کا علاقہ تھا، حتیٰ کہ ہاتھی بھی وہاں پر جانے سے ڈرتے تھے۔ کیکاوس اور اس کے کمانڈر تفریح منا رہے تھے۔ اگلی صبح سب لوگ بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے گیو کو کہا کہ تم مزندرن کی طرف 1000 جنگجو لے کر جاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سامنے جو بھی آئے اس سب کو مار دو، ہر عمارت کو جلا کر راکھ کر دو، تاکہ ان ڈیمنز شیاطین کو پتہ چلے کہ دنیا میں جادوگری کا کوئی بھی نام نہیں رہنا چاہیے۔ گیو روانہ ہو گیا اور اس نے مزندرن کے اوپر حملہ کر دیا۔ کسی کی بھی جان نہیں بخشی گئی، نہ بچے، نہ بوڑھے اور نہ خواتین، کسی کے متعلق نہیں سوچا گیا اور سب کو مار دیا گیا۔ وہ جنت جیسے خوبصورت شہر میں داخل ہوا۔ وہاں پر 1000 لڑکیاں تھیں
اور ہر طرف سونے چاندی اور ہیرے جواہرات موجود تھے اور سونے کے خزانے موجود تھے۔ انہوں نے کیکاوس کی طرف پیغام بھیجا کہ مزندرن بالکل جنت جیسا ہے۔ ان پرشینز نے اس علاقے میں پورا ہفتہ لوٹ مار کی اور یہ خبر مزندرن تک پہنچی اور مزندرن کا بادشاہ دکھ اور تکلیف سے بھر گیا۔ مزندرن کے دربار میں ایک شیطان تھا جس کا نام سنجے تھا۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ مزندرن کے بادشاہ نے سنجے سے کہا کہ جاؤ اور وائٹ ڈیمن کو اس بارے میں بتاؤ کہ ایران نے اور اس کے بادشاہ کیکاوس نے مزندرن کو لوٹ لیا ہے۔ اگر وہ نہ آیا تو ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سنجے یہ پیغام لے کر وائٹ ڈیمن کے پاس گیا اور وائٹ ڈیمن نے جواب دیا کہ میں ضرور آؤں گا اور ان کو مزندرن سے باہر نکال پھینکوں گا۔ جب رات ہوئی تو پرشین افواج کے درمیان اندھیرا پھیل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے اور جہاں پر نظر جاتی وہاں پر اندھیرا ہی نظر آتا۔ اگلی صبح پرشیا کی آرمی کے آدھے لوگ اس رات والے اندھیرے اور برائی کی وجہ سے اندھے ہو چکے تھے اور ان کے لیڈرز بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ پرشیا کی افواج نے ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ بھی اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکا تھا اور سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ اپنی اس بری حالت میں کیکاوس نے کہا، ایک باہوش نصیحت کرنے والا بہت سے خزانوں سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک ہفتے تک یہ تکلیف برداشت کرتے رہے۔ اس کے بعد 8ویں دن وائٹ ڈیمن چلایا اور اس نے کہا، کیکاوس تم ایک بے وقوف اور ڈرے ہوئے آدمی ہو اور تم نے یہ سوچا تھا کہ تم مزندرن کے اوپر اپنی افواج لے کر حملہ کرو گے اور تم بہت ہی زیادہ طاقتور ہو۔ تم پرشیا کے بادشاہ ہو لیکن تمہارے اندر عقل سمجھ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اب تمہارا خاتمہ ہے اور تمہیں اس چیز کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد وائٹ ڈیمن نے اپنے 12,000 ڈیمنز چنے جن کے ہاتھوں میں خنجر تھے اور تلواریں تھیں اور انہوں نے پرشیا کی آرمی کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے دماغوں میں دکھ، پریشانیاں اور تکلیفیں ڈال دیں اور ان کے تمام خزانے لوٹ لیے، ان کے تخت، ان کے تاج اور سب کچھ ان سے چھین لیا اور یہ سب کچھ لے جا کر مزندرن کی افواج کے کمانڈر ارزنگ کو دے دیا۔ وائٹ ڈیمن نے کہا کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ وہ اہریمان کے بارے میں اور بات نہ کریں، نہ ہی اس کے بارے میں سوچیں۔ پرشیا کا بادشاہ اور اس کی افواج اب ہمیشہ دکھ اور تکلیف ہی سہتی رہیں گی اور وہ آہستہ آہستہ مر جائیں گے۔ ارزنگ یہ پیغام لے کر بادشاہ مزندرن کے پاس گیا اور اس کے ساتھ پرشیا کے قیدی اور ان کے گھوڑے اور خزانے تھے۔ اس دکھ اور پریشانی کی وجہ سے کیکاوس کا دل بہت ہی زیادہ غمگین تھا اور اس نے اپنے غمگین دکھ کے ساتھ زال اور رستم کی طرف اپنا ایک پیغام بھیجا جو کہ زبولستان میں تھے اور ان سے کہا، نصیب نے مجھے بہت ہی بری طرح سے مات دی ہے۔ میرا تاج، میری افواج اور میری تمام دولت ڈیمنز کے پاس چلی گئی ہے۔ وہ سب مجھے لوٹ کر جا چکے ہیں۔ اب میری آنکھیں دھندلا چکی ہیں اور میرا سر اہریمان کے قدموں میں ہے۔ جب میں تمہاری نصیحت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں پچھتاتا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ اگر تم میری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ پیغام زال تک پہنچایا گیا جس کو سننے کے بعد
زال بہت زیادہ غمزدہ ہوا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے دل میں جانتا تھا کہ کیکاوس بہت ہی زیادہ دکھ اور تکلیف میں ہے۔ اس نے رستم سے کہا، اب ہمیں کھانا پینا اور یہ تفریحات چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ دنیا کا بادشاہ بہت مشکل میں ہے اور وہ اہریمان کے قبضے میں ہے اور پرشیا کے اوپر بہت سی تکالیف آ چکی ہیں۔ تمہیں اپنے گھوڑے رکش پر سوار ہونا چاہیے اور اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر بدلہ لینے کے لیے جانا چاہیے۔ اہریمان کے خلاف اس جنگ میں تمہیں بالکل بھی رکنا نہیں چاہیے اور اپنا آرمر پہن لو اور ابھی ہی روانہ ہو جاؤ۔ تم جیسے آدمی کو آرام نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً جانا چاہیے اور تم ہر چیز سے لڑ سکتے ہو۔ ارزنگ اور وائٹ ڈیمن تم سے نہیں بچنے چاہیے اور تم مزندرن کے بادشاہ کی گردن اتار دینا۔ رستم نے جواب دیا کہ میں اپنے جنگجوؤں کے بغیر کیسے جا سکتا ہوں۔ زال نے بتایا کہ وہاں جانے کے لیے 2 راستے ہیں اور دونوں ہی راستے بہت ہی زیادہ مشکل اور دشوار ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو کیکاوس نے انتخاب کیا تھا اور دوسرا راستہ پہاڑوں کی طرف سے جاتا ہے اور تم 2 ہفتوں میں وہاں پر پہنچ جاؤ گے، لیکن اس راستے میں تمہیں بہت سے شیر، ڈیمنز اور اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں بہت سی بلائیں بھی ہوں گی۔ میں تمہیں دوبارہ اپنے پاس پانے کے لیے دن اور رات تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم ٹھیک اور صحیح سلامت میرے پاس واپس لوٹ آؤ۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ یہ ڈیمنز، شیاطین تم پر قابو پا لیں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں تو یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا اور ہر انسان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اپنا اچھا نام چھوڑ کر جانا ہی بہتری ہے۔ رستم نے کہا، میں آپ کی فرما برداری کرتا ہوں، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا اور ان شیاطین کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دوں گا اور میں پرشیا کے لوگوں اور اس کی آرمی اور بادشاہ کو بچا لوں گا اور وائٹ ڈیمن کو مار ڈالوں گا۔ ارزنگ، سنجے، کولاد، گھندی اور بدھ کا بھی خاتمہ کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ارزنگ کے دونوں ہاتھوں کو پتھر جیسا گرہ لگا کر باندھ دوں گا اور رکش کولاد کا سر اپنے پاؤں تلے رون دے گا۔ زال نے رستم کو دعائیں دیں اور اس کو خدا حافظ کہا اور اس کے بعد رستم رکش گھوڑے پر بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ ردیبھا اپنے بیٹے رستم کو دیکھنے کے لیے آئی اور ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور باپ اور ماں ان دونوں نے اس کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔